بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الذبائح، ذبائح کے بارے میں یہ باب آئیں گے، اور پہلا باب جو ہے العقیقہ، یہ عقیقہ کے بیان میں ہے کہ عقیقہ کے حوالے سے کیا ذبح کیا جائے۔ ابن ماجہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ راویہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، ان الغلامی شاتانی مکافئتانی، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں کافی ہیں، وعن الجاریتی شاتن، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کافی ہے۔ یہ بیان جواز کے لیے اگر کوئی نئی گنجائش رکھتا وہ لڑکے کی طرف سے بھی 1 کرتا ہے تو عقیقہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی لڑکی کی طرف سے 1 سے زائد کرتا ہے تو تب بھی عقیقہ درست ہے۔ بکری ہو یا کوئی بھی جانور جس سے قربانی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اجتماعی جانور یعنی کہ جس کے اندر اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی عقیقے کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے، اور عقیقے کے مسائل وہی ہیں جو کہ قربانی کے مسائل ہیں، اس کے جانور کی شرائط بھی وہی ہیں جو کہ قربانی کے جانور کی شرائط ہیں۔ عقیقہ کرنا چاہیے 7ویں روز، یہ مسنون ہے۔ اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکا تو وہ زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن 7ویں دن کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ 7 کا پہاڑا پورا ہو، 14واں 21 28 وہ دن 7واں ہی بنتا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جمعے والے دن پیدا ہوا تو اس کا 7واں دن جو ہے وہ جمعہ نہیں، وہ جمعرات ہے۔ سمجھ آئی؟ یا زندگی میں جب بھی وہ عقیقہ کرے تو اس چیز کا فرق ذہن میں رکھے بھی اگر پیر کو پیدا ہوا تھا تو اتوار کو عقیقہ ہو، تو اس سے یہ ہوگا وہ 7 کا جو عدد ہے نا وہ پورا رہے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرمایا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا نعوق کا کہ ہم عقیقہ کریں، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ جاریہ کا مطلب لڑکی۔ اور اگلی روایت دیکھیں، اس کے اندر سلمان بن عامر سے مروی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا، یعنی کہ اس روایت میں عقیقے کی ریزن بیان کی جا رہی ہے کہ عقیقہ کیا کیوں جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مع الغلام عقیقتہ، ہر بچے کے ساتھ اس کا عقیقہ ہے، فاحریقوا عنہ دما، تو اس کو کرو خون کے ساتھ، یعنی کہ خون بہا کر قربانی کر کے عقیقہ کرو، وامیتوا عنہ الاذی، اور اس سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دو۔ یعنی کہ عقیقہ کرنے سے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں بچے کی انشورنس ہو جاتی ہے، اور تکلیف دہ جو چیزیں ہیں، جو بلائیں ہیں، بچہ ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا، وہ آدمی بڑا ہو گیا ہے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی جنتر منتر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان نیت کرے کہ یہ قربانی میں عقیقے کے طور پہ کر رہا ہوں اللہ کے نام کی، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے جانور کی جو گوشت ہے اس کی تقسیم کا بھی وہی مسئلہ ہے جو قربانی کے۔ بہتر یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، سارا رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، سارا بانٹ دے تو کیا ہی بات ہے، سارا بانٹنا چاہیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ یاد رکھنی چاہیے سب کو، ہر آیت یاد رکھنی چاہیے، لیکن میں کسی خاص سیکوینس میں، کسی خاص تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 2 سپارے کی، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جہاں پر حق مہر کی بات کی نا کہ اگر عورت کا حق مہر مقرر ہے اور اسے رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو اس کو نصف ملے گا، تو وہیں فرمایا کہ اگر عورت سارا چھوڑ دے تو وہ چھوڑ سکتے، وہ کہ میں نہیں لیتی، اور ساتھ فرمایا کہ اگر خامند نصف کی بجائے سارا دے دے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ اگر عورت کو دے دیا ہوا تھا تو اب اسے آدھا واپس لینا نا، یعنی کہ اس کا حق صرف آدھے کا ہے، اور وہ کہے نہیں میں آدھا نہیں، میں سارا ہی واپس کر دیتی ہوں، یہ سخاوت کا درجہ اعلیٰ۔ اور مرد کہے نہیں میں نے اب دے دیا، اب کیا میں نے واپس لینا ہے، یا میں نے ابھی دینا تھا تو آدھا دینے کی بجائے کیا آدھا میں اس کو پورا۔ اور اس سے پیچھے بیان ہوا جہاں پر کہ اگر عورت کا حق مہر مقرر نہیں ہے اور چھوا نہیں ہے اور طلاق دے دی تو اس کو متاع دیا جائے گا، متاعا بالمعروف۔ متاع کا مطلب اسے کپڑے، اس کی ضرورت کا سامان، اور آگے کیا کہا، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ جو امیر ہے وہ اپنی شایان شان دے گا، اور جو غریب ہے وہ اپنی وسعت کے
اب یہ نہ ہو کہ بندہ امیر اور کہے یار میں نے کون سا زندگی میں دوبارہ اس سے ملنا ہے، بس ایک سوٹ دو اور کہانی ختم کرو، ملنا ہے یا نہیں ملنا، اچھے طریقے سے اس کو دیں تاکہ اسے بعد میں یہ احساس ہو کہ اس کو چھوڑ کے فیصلہ غلط لیا، یا مرد کو بھی احساس ہو، المختصر احساس نہ بھی ہو ایک الگ معاملہ، لیکن چیز دینی ہے تو اچھی۔ اور وہاں پر ان آیتوں کے اندر یہ قرآن کی آیت کے لفظ ہے حقاً علی المحسنین، یہ نہ سمجھیں کہ یار میں نے تو چھوڑ دینا ہے، میں نے کون سا ایسے رکھنا ہے، میں لہٰذا ماٹھی چیز دے دوں، نہیں، کہا حقاً علی المحسنین، نیک لوگوں کا حق ہی یہ ہے کہ وہ جب دیتے ہیں تو اپنی شایان شان دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بندے کو جب دے رہے ہو تو اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں، اپنے سٹیٹس کے مطابق دینا ہے۔ وہاں پہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اگر آدمی غریب ہے اور عورت مالدار ہے تو قرآن نے مرد کو کہا اس کی بساط کے مطابق، یہ نہیں کہا عورت کے سٹینڈرڈ کے مطابق، کہ دینے والا اپنا سٹینڈرڈ دیکھے گا، جس کو دے رہا ہے اس کا سٹینڈرڈ نہیں۔ بعض لوگ بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں لیکن وہ جناب ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک اتنا نامور آدمی وہ 50 روپے بانٹ رہا ہے صرف سلاب زدگان کو، یہ ویسے ہی انتہائی غیر اخلاقی بات ہے۔ اب اللہ بہتر جانے اس کا سیاق و سباق کیا تھا، ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ہم مزید کوئی کلیم نہیں کریں گے، لیکن ظاہراً جو لگ رہا تھا اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو انسان اپنی شانے، اچھا وہاں پر جس آیت کے لیے میں نے اتنی لمبی اب تمہید باندھی، یعنی کہ آگے چل کے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، نہ بھولو ایک آپس میں ایک دوسرے پر فضل نہ بھولو۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا۔ کیا مطلب اس کا؟ آسان لفظوں میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹپ دینا نہ بھولو۔ حق مہر اللہ نے کہا آدھا ہے، اب اس کا نہیں چھوا، مقرر تھا، طلاق دے دی، نصف دو، لیکن ساتھ ہی وہاں پہ آیا اگر عورت چھوڑ دے سارا ٹھیک ہے، لا جناح، مرد سارا دے دے لا، اور بہتر یہ ہے کہ وہ سارا دے دے۔ اور آگے فرمایا کہ فضل کو، کہ جب بھی آپ پے کریں تو جتنے بنتے ہیں نا اس سے تھوڑا سا اوپر رکھ کے دیں۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، سمجھ آ گئی نا؟ یہ ٹپ کا ثبوت قرآن سے بھی آ گیا۔ اچھا جی، اور یہ علماء کو چاہیے یہ آیت ذہن میں رکھیں، وہ دیں تو اپنی شایان شان دیں، کمی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ، بڑھوتری ہی ہوگی اور اضافہ ہی ہوگا۔ زیادہ دیں گے تو یہ نہ ہو کہ کوئی عالم دین ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے رہا ہو اور مقتدی سوچ رہا ہو یار میں جمعے کے بعد نا قاری صاحب کو ایک سوٹ لے کے دیتا ہوں، سوٹ ان کا بہت پرانا ہو گیا، اس کی نظر بیچارے قاری صاحب پہ ہو۔ اور اگر حضرت صاحب بڑے جناب بیٹھے ہیں اور وہ بندہ سامنے والا کہ یار انہوں نے سوٹ کہاں سے لیے، جمعے کے بعد پوچھوں گا ان سے، وہ بعد میں بیٹھ کے پوچھے گا۔ ہر بندے سے تحفے دینا لینا مسنون ہے، لیکن وہ تحفہ جو آپ کے دینی وقار کو ٹھیس پہنچا رہا ہے وہ نہ لیں۔ لوگ علماء کو اگر کسی کی تحفے دینے کی نیت ہے نا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں وہ مستحق سمجھ کے دیتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے بھی سانوں کی لگے، سانوں تے آ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا جناب یہ آپ اس کو دیں جو ضرورت مند ہے۔ وہ فوتگیوں پہ برتن دے دیتے ہیں، ایک گلاس، ایک چمچ، وہ لے بھی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے دے دیا، آپ اس کو لے جائیں اور جو ضرورت مند ہے نا اس کو دیں۔ آپ خود کہیں گے فلاں کو دیکھے ہیں یہ، تو لوگ تحفہ سمجھ کے نہیں دیتے، کئی دفعہ وہ مستحق، یا پھر لوگ بعض اوقات رشوت سمجھ کے دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارے کام کرے گا، ہمیں کام ہے کوئی، تو ایسا تحفہ بھی نہ لیں جو رشوت کے زمرے میں ہو، اور ایسا تحفہ بھی نہ لیں جو استحقاق کے۔ ہاں آپ یہ کنڈیشن لگا دیں، شرط لگا دیں کہ میں آپ سے تحفہ لوں گا لیکن بدلے میں آپ اسے ریٹرن گفٹ کریں جو اس سے بڑھ چڑھ کر، سمجھ آ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کی وہ چیز نہیں، آپ کے سٹینڈرڈ کی، آپ کے معیار کی نہیں ہے، دینی معیار کی نہیں ہے، تو آپ اسے قبول کریں۔ آدمی اگر خلوص سے لایا ہے، ماڑا آدمی ہے، خلوص سے لایا، آپ اسے قبول کریں۔ آپ نہیں رکھ سکتے تو کسی کو بے شک تحفہ کر دیں، کسی کو عنایت کر دیں۔ تو یہ معمول ہو رہا ہے اولیاء کا، علماء کا۔ یاد رکھیں اولیاء جو تھے یہ علماء ہی تھے، صوفیاء اہل علم ہی ہوتے ہیں۔
ان کا معمول رہا جب کوئی ماڑا آدمی کو تحفہ تحائف لاتا تھا تو یہ اسے ریٹرن گفٹ اس کے تحفے سے بڑھ کر دیا کرتے تھے. سمجھ آئیے نا. اچھا نہیں، تو بات چل رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ فضل کو نہ بھولے. ایکسٹرا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. اللہ اکبر. تو انسان سارے کا سارا گوشت اگر وہ جو ہے وہ تقسیم کر دے گا عقیقے کا تو یہ بہت اچھا ہے. اگلی یہ روایت دیکھیں، حضرت سمورہ سے مروی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ کل غلام مرتہن بعقیقہ، کہ ہر لڑکا جو ہے، لڑکے سے مراد بچہ، ہر بچہ وہ گروی رکھا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے سے. گروی چیز رکھی ہو نا، اس کو چھڑایا جاتا ہے. تو بچے کی رہن کو چھڑایا جائے گا عقیقے کے ساتھ. تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن ذبح کیا جائے، سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. آج لوگوں میں رواج ہے، بڑے عجیب عجیب رواج آج بھی ہیں، اور اس وقت بھی ایک رواج بڑا عجیب تھا جس کی یہ اس روایت میں وضاحت آ رہی کہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال یعق عن الغلام، لڑکے کا عقیقہ کیا جائے گا لیکن ولا یمس راسہ بدم، اس کے سر پر خون نہیں ملا جائے گا. لوگ خون مل دیتے تھے اس جانور کا. آج بھی دیکھیں بچے کے پہلے بال اترواتے ہیں، چانڈ ڈلوائیے، اور وہ بال سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ یہ جاہلیت ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا چاہیے. فرعہ اور عتیرہ کا بیان ایک جملے میں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے، اس کا نام عتیرہ، اور جو جانور پہلا بچہ دیتا تھا اسے وہ بتوں کے نام قربان کرتے تھے، اس کا نام فرعہ تھا. اس کا نام کیا تھا؟ فرعہ. دینی تعلیم کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ قربانی کرو. اس کے لیے رجب کے مہینے کا ہونا ضروری، کسی بھی مہینے میں. یہ وہ قربانی نہیں جو یہ عید الاضحیٰ پہ کی جاتی ہے. یہ قربانی کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا اور اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے یا مسافروں کو کھانا کھلانے کے لیے جانور کا پہلا بچہ ذبح کرو، دوسرا کرو، تیسرا کرو، جائز ہے، ممنوع نہیں. غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح ہے نا وہ کسی بھی مہینے میں ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا. غیر اللہ کے نام کا مطلب کیا؟ غیر کی عبادت کی نیت سے. سمجھ آئی؟ بہت سے لوگ کہ جو اصحال ثواب کو غیر اللہ نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں. قربانی اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن اس کا ثواب اگر کسی کے نام پہ کوئی کر دیتا ہے تو یہ وہ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں ایسے، یہ غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہیں، کیونکہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نام سے ذبح، یا اللہ اکبر، اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے. وہ نیت ہوتی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں فلاں کے عرس میں، والدین کے لیے، فلاں کے صالح ثواب کے لیے. سمجھ آئی نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی قربانی کرتے تھے، امت کے نام کی. اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا معاذ اللہ کہ وہ غیر اللہ کی ہو گئی، کی اللہ کے لیے، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ کس کو؟ امت کو. ہم حضور کے نام کی قربانی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے، نعوذ باللہ، عبادت اللہ کی ہے، لیکن وہ اصحال ثواب کن کا ہے؟ تحفہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ایک شخص نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ انا کننا نعتر عتیرۃ فی الجاہلیہ فی رجب، رجب میں عتیرہ کرتے تھے، فما تأمرنا، کیا حکم دیتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا اذبحوا للہ، اللہ کے لیے ذبح کرو، فی ای شہر ما کان، جس مرضی مہینے میں کرو، وبروا للہ، اور نیکی کرو کس کے لیے؟ واتیموا، اور اسے کھاؤ، اسے کھاؤ، اسے کھاؤ. یعنی کہ پرانے جو جانور ہوتے تھے، وہ بلی چڑھانے والی جو باتیں ہیں، وہ جانور پر کھاتے بھی نہیں تھے، وہ ضائع ہو جاتا تھا. عرض کہ یا رسول اللہ انا کنا نفرع فرعا فی الجاہلیہ، جاہلیت میں ہم فرع بھی کرتے تھے. فرع میں نے آپ کو بتا دیا، جانور کا جو پہلا بچہ ہے وہ بتوں کے نام ذبح کرتے تھے. آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فی کل صائمۃ فرع، ہر صائمہ میں فر جو ہے، تغدوہ ماشیتک حتی اذا استحمل ذبحتہ فتصدقت بلحمہ اراہ قال علی ابن السبیل فإن ذلک هو خیر. ہر صائمہ کے اندر، صائمہ کہتے ہیں چرنے والا جو جانور ہے. کون سا جانور؟ جو چرنے والا. یہ باہر جو چرتے ہیں نا انہیں صائمہ کہتے ہیں، جنہیں پٹھے لا کے انسان خود نہیں ڈالتا، جو باہر چرتے ہیں سال کا اکثر حصہ. آپ نے زکوٰۃ کے مسئلوں میں پڑھا ہوگا کہ قربانی ان جانوروں پہ ہوتی ہے جو صائمہ ہوں.
باہر چرتے پھرتے ہوں کہ سائمہ کے اندر فر ہے کہ اسے وہ کھائے جو تیرے پاس آتا ہے، یعنی کہ جب اس کا جو بچہ جو ہے وہ بچہ جنے، اس کا جو ذبح کرنا ہے، اور تو اس کے گوشت کو پھر صدقہ کر دے اور وہ کھائے جو تیرے پاس چل کر آنے والا۔ کیا مطلب؟ راوی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے علی ابن سبیل کے مسافر لوگ کھائیں یہ بہتر، یعنی کہ تم چاہو تو پہلا بچہ جو ہے اسے ذبح کرو۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہوتے تھے کہ 100 جانور جب ہو جاتے تھے تو پھر اس کے بعد جو بچہ ہوتا تھا اس کو ذبح کرتے تھے۔ المختصر یہ کہ جانور ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ اللہ کے نام کا کیا جائے اور لوگ اس سے مستفید۔ فإن ذلک ہوا خیر، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اگلی روایت دیکھ کے آپ نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، فرع نہیں اور عتیرہ زمانہ جاہلیت والا، زمانہ جاہلیت والا فرع بھی نہیں ہے اور عتیرہ بھی نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح آگے دیکھیے، باب اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے۔ اس سے بڑھ کر امن و سلامتی کا درس کون دے گا کہ جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو بے دردی سے ذبح نہیں کرنا۔ اور اصول دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، کچھ بھی کرنا ہے تو کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے دروازے کو پینٹ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کریں، کچھ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب تم مارو جانور کو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو اچھے طریقے سے، اور جب ذبح کرو تو اسے اچھے طریقے سے۔ اور وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز رکھے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ ذبیحہ کو راحت پہنچائے، کہ آسانی سے اس کی گردن کٹ جائے اور اسے تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا، بکری کو اس کے کان سے پکڑ کر لے کے جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا دع اذنها، اے اس کے کان کو چھوڑ دو، وخذ بسالفتها، اور اسے گردن سے پکڑ لو، جپھی ڈال لو، کان چھوڑ دو اس کا، یعنی کہ اس کو ہانکنے میں بھی احسان ہونا چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی روایت کا مفہوم بھی یہ کہ جب جانور ذبح کریں تو چھری تیز کریں اور اسے دوسروں سے چھپائیں، اور جب ذبح کرنے لگے تو اچھی تیاری کر کے ذبح کریں۔ اس سے اگلی روایت کا بھی مفہوم اسی طرح۔ باب التسمیۃ عند الذبح، ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا، یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو اس حوالے سے ابن عباس کہتے ہیں کانوا یقولون ما ذکر علیہ اسم اللہ فلا تاکلوا، کہ شیطان کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے تم اس کو نہ کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تم اس کو کھا لو۔ اور اللہ فرماتا ہے تم نہ کھاؤ وہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی کہ وہ جانور جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کر دیا وہ شیطانوں کا کھانا ہے، وہ پھر مومنوں کا کھانا نہیں ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک قوم آئی، عرض کرنے لگے حضور ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمارے پاس نا گوشت آتا ہے، لیکن ہمیں اب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تھا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سموا وانتم وکلوا، تم نام بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک جگہ گئے ہیں، رہتے ہیں، اور آپ کے سامنے جانور ذبح نہیں ہوا، آپ کو نہیں پتہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ نہیں، قرائن بتاتے ہیں، مسلمانوں کا محلہ ہے، کسائی مسلمان ہے، نام لیا ہوگا تو کھا لیں، لیکن اگر وہاں کی قرائن بتاتے ہیں یار یہ تو کافر ہیں، اور یہاں پر اب اس دور میں تو پوچھا جا سکتا ہے نا کہ جناب آپ کے سلاٹر ہاؤس کے اندر ذبح کون کرتا ہے؟ بہت سے کفار نے بھی سلاٹر ہاؤس کے اندر ذبح کے لیے رکھے ہوتے ہیں، مسلمان رکھے ہوتے ہیں، اور پھر باقاعدہ اس میٹ کے اوپر وہ حلال کا ٹیگ لگاتے ہیں کہ یہ حلال ہے،
ان کے ہاں تو حلال حرام کی تمیز نہیں نا، وہ حلال کا ٹیگ اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ جو مسلمان ہے وہ پرچیز کر سکیں۔ آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدیں اس کے پیچھے کوڈنگ لکھی ہوتی ہے، E202 ای فلاں اس طرح کی، یہ کوڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کوڈ آپ سرچ کریں تو وہ یہ کوڈ بتاتا ہے کہ یہ آپ جو چیز لے رہے ہیں یہ اس کے اندر، اس کے انگریڈینٹس کے اندر کوئی چیز حرام تو نہیں، حلال ہی ہیں ساری۔ تو یہ بہرحال یہ اس حوالے سے کام ہے، تو دیکھ سکتا ہے انسان۔ وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، اور یہ اب اس روایت میں دیکھ لیں، چونکہ اس روایت میں مطلق رکھا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، یہ کب کی بات ہے؟ یہ حدیث کا حصہ ہے، وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم کفر کے بڑے قریب تھے، یعنی کہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے، ابتدائے اسلام کا، اور آج کے حوالے سے جو اس کی تحقیق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے کہ غیر اللہ کا نام اگر نہیں لیا گیا تو وہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ ہاں لیکن اگر آپ کے سامنے ذبح نہیں ہو تو آپ کو شواہد بتائیں گے نا۔ اب قربانی کے موقع پہ گوشت تقسیم ہوتا ہے تو ہر بندے نے وہ جانور ذبح ہوتے تھوڑی دیکھا ہوتا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہی اسے ذبح کیا گیا۔ باب ما یزکا بھی، کس چیز سے ذبح کیا جائے؟ ہر وہ چیز جو تیز دھار ہے اس کی رگیں کاٹ کر دم مصفوع بہا دے، اس سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں جی اس وقت کی سہولتیں تھیں نہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے ذبح کیا ارنبین بمروہ، خرگوش کو، کس کے ساتھ؟ پتھر کے ساتھ، مروہ پتھر کے ساتھ، پتھر کو تیز کیا اتنا کہ وہ بڑا تیز دھار ہو گیا، اور اس سے ذبح کیا۔ 2 خرگوش تھے اور انہیں میں حضور کے پاس لایا پوچھنے کے لیے میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں، تو فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا، تو حضور نے فرمایا کھا لو، کہ ذبح کی جو شرائط تھی وہ پوری، رگیں کٹ گئیں، دم مصفوع بہہ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھا لو۔ اگلی روایت دیکھیں، ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو زخمی کر دیا، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، تو وہاں کے لوگوں نے بکری کے مرنے سے پہلے اسے ذبح کر دیا۔ اگر بکری مر جاتی تو وہ مردار ہو جاتی، تو جانور جو مرنے والا ہو تو اسے ذبح کر لینا چاہیے تاکہ اس کے گوشت سے نفع اٹھایا جا سکے۔ تو ذبح کیا اسے بھی مروہ، پتھر کے ساتھ تیز دھار، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کھانے کی رخصت مرحمت فرمائی، اجازت دی کہ اسے کھا لیں۔ اب اگلی روایت دیکھیں، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا آقا ہم شکار کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس چھری نہیں ہوتی مگر زرارہ و شقۃ العصا، پتھر ہوتا ہے یا ہمارے پاس لکڑی ایسی ہوتی ہے جو تیز دھار ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا امر الدم، خون بہا دو، بما شئتا، کسی بھی چیز سے، لکڑی سے، چھری سے، پتھر سے، وہ تیز دھار ہو، رگیں کٹیں گی، خون بہہ جائے گا۔ وَاسْقُوا رِسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو تو تم اس جانور کو کھا لو۔ یہ اصول دے دیا گیا کہ خون بہنا ضروری ہے، اب وہ چھری ہو، ٹوکا ہو، چاقو ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ اب اگلی روایت دیکھیے، اس کے اندر آ گیا کہ دانتوں اور ناخنوں سے ذبح نہیں کر سکتے آپ۔ حضور نے فرمایا ما انہر الدم، ہر وہ چیز جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے کھا لو، لیکن غیر السن وظفر، دانت اور ناخن سے ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دانت تو ویسی ہڈی ہو گئی، یہ کاٹ نہیں سکتی اسے، اور جو یہ ناخن ہے، یہ حبشہ والے جو ہے نا، حبشہ والے یہ ناخنوں سے جانور جو ہے وہ کاٹ دیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان سے ایسا نہیں کرنا۔ باب السلخ، سلخ کہتے ہیں کھال اتارنا۔ اللہ اکبر! کھال اتارنے کی بھی جو دین تعلیم دے، اس سے زیادہ امن و سلامتی کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، ایک لڑکے کے پاس سے یسلخ شاۃ، بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ رحمت للعالمین گزرے، بے جان بکری ہے اور کھال اتر رہی ہے، حضور نے اسے فرمایا تناخا حتی اوریا کا، پیچھے ہٹو میں دکھاتا ہوں کھال کیسے اتارتے ہیں، کہ تم کیا کر رہے ہو؟ فدخل، اور آپ نے داخل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یدہ بین الجلد واللحم، گوشت اور کھال کے درمیان نا اپنا ہاتھ یوں داخل کیا،
فداخس بها حتى توارت الى الابط، اتنا وہ داخل کیا کہ وہ بغل تک ہاتھ جو ہے اس کے اندر داخل ہو گیا. اور آپ نے فرمایا یا غلام ہاکذا فسلک، کہ کھال اتارنے یوں، یعنی کہ بکرے کے اندر وہ یوں ہاتھ داخل کرتے ہیں نا مکاسا بنا کے جس سے کھال اترتی ہے. اب نے فرمایا یوں کھال اتار. ثم مدا، پھر آپ چلے گئے. وصلی للناس، اور لوگوں کو نماز پڑھائی. ولم یتودع، اور نیا وضو نہیں کیا. پہلے سے باب وضو تھے نا، یعنی کہ کھال اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹا. ہاں اگر کوئی ہاتھ پہ کوئی خون لگ جائے یا کپڑوں پہ کوئی ایسی چیز لگ جائے اور اس کے معاملات الگ ہیں. جو گوشت ہوتا ہے نا، گوشت پاک ہوتا ہے، اور گوشت کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. ناپاک خون صرف دم مسفون، اگر اس کے چھینٹے وغیرہ باہر کہیں لگے ہوں وہ لگ جائیں وہ ایک الگ معاملہ. لیکن جو گوشت کے اندر خون، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ چکن فرائی جو ہوتا ہے، بالخصوص جو لیگ پیس ہوتا ہے، اس کے اندر سے نا اس کو بڑا ڈیپلی فرائی کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی پھر بھی خون کا کوئی ذرہ وغیرہ اس کے اندر سے نکل آتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا. اچھا جی، باب النہی عن ذبح ذوات الدر، دودھ دینے والے جانوروں کو ذبح نہ کرے. یعنی کہ اگر جانور قربان کرنا ہے، گوشت کھانا ہے، بانٹنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو دودھ نہیں دیتے نا انہیں، کیونکہ دودھ سے منفعت دودھ کی بھی حاصل ہوتی ہے. ہاں جب اس کی عمر اتنی ہو جائے کہ اب دودھ دینے کے قابل نہیں ہے وہ جانور، تو اب اس کو ذبح کر دیا جائے. یعنی کہ جو مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے اس سے سونے کے انڈے کھانے چاہیے، اور اس کو ذبح تب کریں جب وہ سونے کے انڈے دینا بند کر دیں. اس کا مطلب کیا کہ کام تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہونا چاہیے. سمجھ آئی نا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک شخص کے ہاں تشریف لائے. فاخذ الشفرہ، وہ انصاری جو ہیں انہوں نے چھری پکڑی. لیذبح لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مٹن تیار کرے، وہ ذبح کرے نا. تو آپ نے اسے فرمایا ایاک والحلوب، اپنے آپ کو ایاک والحلوب. اب ایاک والحلوب اس کی ترکیب جو ہے اس طرح کے جملوں کی، کہ ترمذی کے اندر جہاں پہ وہ آیا کہ راستوں کو ان کے حق دو، وہاں پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس کی وضاحت کی تھی، تو وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایاک والحلوب، اپنے آپ کو دودھ والے جانوروں سے بچانا. جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا. کیا مطلب اس کا؟ کہ اسے ذبح نہ کرنا. یہ کوئی نہیں تحریمی نہیں ہے، یہ کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ دودھ والے جانور کو ذبح کر ہی نہیں سکتے. یہ بہتر اور زیادہ بہتر کی بات ہو رہی ہے کہ جب دوسرے جانوروں کی آپشنز ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جو جانور دودھ دے رہا ہے اسے ذبح نہ کرو. اگلی روایت کا مفہوم بھی یہ، یعنی کہ اس کا مفہوم بھی یہ، اور اس کے اندر ایاک والحلوبہ کے لفظ ہیں یا ذات در کے لفظ ہیں. تو ذات در کا مطلب بھی وہی ہے جو دودھ دینے والے ہیں. باب ذبیحۃ المرأہ، عورت کا ذبح کرنا. عورت اگر جانور ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. شرط یہ ہے اس کی رگیں کاٹ جائیں، اس کا خون بہہ جائے، اللہ کا نام لیا ہو. تو عورت ذبح کرے، مرد ذبح کرے، وہ جانور بالکل جائز ہے. انا امرأۃ ذبحت شاۃ بحجر، پتھر سے ذبح کی بکری. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا گیا. آپ نے کہا فلم یرا بہ باسن، کوئی حرج نہیں، عورت ہے تو وہ کرے جانور ذبح، کوئی ممانعت نہیں. اگر کسی عورت کے اندر جگرا ہے اور اس کو بڑا شوق ہے اپنی قربانی ذبح کرنے کا، تو وہ جانور کی گردن پہ چھری چلائے. لیکن خیال رکھنا ہوگا ذبح کے طریقوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اختلاف، مرد و زن غیر محرم جو ہیں وہ جمع نہ ہوا. سمجھ آئی نا؟ وہ چھری چلاتے ہوئے اس کی ویڈیو بن کے وہ وائرل ہو جائے اور تماشا بن جائے، وہ چیزیں پھر ممنوع ہو جائیں گی. لیکن اس سے قربانی پہ فرق نہیں پڑے گا. روحانیت اس کی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن قربانی جو فرض واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. باب زکوٰۃ الناد من البہائم، یہ جو جانوروں میں بپھر جائے، زکوٰۃ یہ ذال سے ہے. زکوٰۃ کا مطلب بھی ذبح ہوتا ہے. جو جانوروں میں بے قابو ہو جائے اس کو ذبح کیسے کرنا ہے.
یعنی کہ یہاں پر مسئلہ ڈسکس ہوگا، ایک ہوتا ہے ذبح اختیاری، ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری کا مطلب ہے کہ آپ اس کو لٹائیں جو اس کے طریقے ہیں اور اس کی گردن پہ چھری چلائیں۔ ذبح اضطراری کا مطلب ہے جانور بے قابو ہو گیا، اب اس کو گرائیں کسی طریقے سے، خنجر مار کے یا کوئی بھی نوکدار چیز مار کے۔ بندوق چلانا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ جان کے جانور کو ڈرا کے، اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جانور ڈر جاتا ہے اور اس کو گولیاں مارتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ گولی کا کیا ہوا تو شکار بھی جائز نہیں ہے، گولی سے شکار بھی جائز ہے۔ یہ جو بندوقہ والے مسائل ہیں، بندوق والے، گولی کا شکار جائز ہے۔ شکار وہ جائز ہے جو تیز دھار آلے سے کیا جائے، اس کی دھار تیز دھار نہیں ہوتی۔ تو گولی سے جو مرتا ہے نا، وہ زخم لگنے سے نہیں مرتا، اس کی وہ پھٹ جاتا ہے یا اس کے معاملہ جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اس کے یعنی کہ تحقیق یہی ہے کہ گولی کا شکار بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر جانور کو گولی مار دی، اس میں رمق باقی ہے، ذبح کر دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پھر بھی گولی مارنا اسے جائز ہے۔ جانور بے قابو ہو گیا تو اب جہاں پر زخم لگتا ہے اس کو لگا دیں، جب وہ نڈھال ہو کے گرے گا اور اس کی سانسیں نکلنے سے پہلے اس کی رگیں کاٹ کر دم مسفوح بہا دیا جائے۔ اور اونٹ کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں اسے بھی نحر کیا جاتا ہے۔ ذبح تو بہت کم ہوتا ہے، یا بڑے جو کاریگر ہوں وہ ذبح کرتے ہیں، ورنہ اکثر جو ہے اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ راوی کہتے ہیں حضور کے ساتھ سفر میں فند بعیر، ایک اونٹ بے قابو ہو گیا، تو فرماہ رجل بسہم، آدمی نے تیر مار دیا، تو حضور نے فرمایا ان لہا عوابد، کہ جانوروں میں بھی وحشی ہوتے ہیں، احسبہ کالا کا اوا کی بدل کا عوابد الوحشی، فما غلبکم منہا فاصنعوا بی ہکذا، فما غلبکم منہا، ان میں سے جو تم پر حاوی ہو جائے تو اس کے ساتھ وہی کرو جو انہوں نے کیا۔ جانور پوتر جائے، آپ پہ سے باہر ہو جائے، تو پھر نیزہ مار کے، تیر مار کے اسے زخمی کریں، جب وہ نڈھال ہو کے گرے پھر اس کی سانسیں نکلنے سے پہلے اس کو کیا کریں، ذبح کریں۔ یعنی کہ پھر اس طرح کے معاملات کے اندر اس کے احکام جو ہیں وہ جس طرح شکار نہیں کرتے تو وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ شکار کیا جاتا ہے وحشی جانوروں کا۔ کس کا؟ وحشی جانور۔ ہر وحشی جانور حرام نہیں ہے، قربانی والے معاملات ہو رہے ہیں۔ قربانی کے لیے جانور کا غیر وحشی ہونا ضروری ہے۔ وحشی جانور کی قربانی، ایک بکری ہے وہ رہتی وحشی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہرن کی قربانی اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وحشی جانور ہے، جنگلی ہے، حالانکہ گوشت کھانا اس کا جائز ہے۔ راوی کہتے ہیں اگلی روایت دیکھیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما تکون الزکوۃ الا فی الحق واللبہ، کہ کیا جانور صرف یہ گردن سے ہی ذبح ہوتا ہے؟ لو، تو آپ نے فرمایا لو طعنت فی فاخذھا لاجزاک، اگر تو اس کی ران کو زخمی کر دے گا تو تیرے لیے یہ کافی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر تیرے لیے اس کی گردن پہ زخم لگانا پاسبل نہیں ہے تو اس کی ران زخمی کر، وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور جب وہ نڈھال ہو کے گرے گا تو اس کو گردن سے اب ذبح کر دے۔ اب گردن سے اسے ذبح، یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف گردن پہ ہی چھری چلے گی تو جائز ہوگا۔ النہی عن صبر البہائم عن المثلی، بہائم کو صبر بنانا، صبر کا مطلب نشانہ بنانا، باندھ لینا اور پھر ان پہ نشانے بازی کرنا اور مثلا کرنا، یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائے یمثل بالبہائم، کہ جانوروں کا مثلا کیا جائے۔ اور اگلی روایت دیکھیں عن صبر البہائم، بہائم کے صبر سے، صبر کا مطلب نشانہ بنانا۔ اگلی روایت میں اصول واضح ہو گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتخذوا شیئا فیہ من الروح غرض، کہ ہر وہ چیز جو ذی روح ہے اس کو باندھ کر نشانہ نہ بناؤ۔ سمجھ آئی؟ اور اگلی روایت میں اسی طرح شیئا یقتل شیء من الدواب صبرا، منع فرمایا کہ دواب میں سے کسی کو قتل کیا جائے صبر کی حیثیت سے۔ صبر کا مطلب کیا؟ باندھ کر مارا جائے، تو یہ ظلم ہے، زیادتی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے جان بکری کی کھال کو بے دردی سے اترنے نہیں دیتے، وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ کوئی جاندار کو باندھ کے اس پہ نشانے سیدھے کریں؟ باب النہی عن لحوم الجلالہ،
جلالہ کا گوشت ممنوع ہے، ایسا جانور جو حلال ہے لیکن اس نے غلاظت کھانا شروع کر دی اور اتنی کھا چکا ہے کہ اس غلاظت کا اثر اس کے جسم میں آ چکا۔ وہ بکرے جنہیں بو بکرا کہتے ہیں، اپنا پیشاب پینے کی عادت ہوتی ہے اور اتنی ان کی عادت ہو چکی ہے کہ پیشاب کی بو گوشت میں آتی ہے تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں، گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو جلالہ جو نجاست کھاتے ہیں ان کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گوشت سے بھی منع کیا، والبانی ہاں اور ان کے دودھ سے بھی منع کیا۔ باب لحوم الخیل، گھوڑے کا گوشت ابتدائی اسلام میں جائز تھا، بعد میں اس کو منع کر دیا اور منع کی روایت بھی آگے آئے گی۔ اور گدھے والے جو معاملات ہیں کہ گدھے کا گوشت بھی خیبر کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اور خچر کا جو گوشت ہے وہ بھی ممنوع ہے، خچر کا گوشت بھی ممنوع ہے۔ اور اگر جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اس کو بھی ساتھ ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ اس میں اب کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ کیا اس کو ذبح کرنا ضروری ہے یا ایسے ہی کھا لیا جائے۔ تو ایک موقف یہ ہے اس کو ایسے ہی کھایا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا موقف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بھی ذبح کر کے ہی کھایا جائے گا، اور اگر وہ مردہ نکلا ہے تو اب اسے کھایا نہیں جائے گا۔ ماں کا ذبح، بچے کا ذبح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی ضمناً ذبح کیا جائے گا، اسے رکھا نہیں جا سکتا، اسے بچایا رکھا نہیں جا سکتا، اسے ذبح کرنا ہوگا، اور اگر وہ مردہ نکلا ہے تو پھر اس کو نہیں کھائیں گے۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے ہم نے نہرنا فرسن فاکلنا من لحم، حضور کے دور مبارک میں گھوڑے کو نہر کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ اگلی روایت دیکھیے، راوی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کو کہتے سنا کہ ہم نے خیبر کے زمانے میں خیل کھائے اور وحشی گدھے، جنگلی گدھے کھائے اور گھوڑے کھائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کھانے جائز تھے۔ وہاں باب لحوم الحمر الاہلیہ، پالتو جو گدھے ہوتے ہیں، جو گھروں میں گدھے ہوتے ہیں، جنگلی گدھا جو ہوتا ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ یہ جو گھروں والے گدھے ہیں اللہ، راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا گھریلو گدھے کھانے کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے کہ خیبر کے دن اصابتنا مجاعۃ، ہم سب کو بھوک لگ گئی اور ہم حضور کے ساتھ تھے، اور وقد اصاب القوم حمرا خارجا من المدینہ، اور قوم پہنچی وہ گدھا جو کہ مدینہ سے نکلا تھا، یعنی کہ انہیں گدھا مل گیا، باہر جا رہا تھا، فنحرناہا، اسے نہر کر دیا، ہم نے نہر کیا، وَإِنَّ قُدُورًا لَتَغْلِي، ہانڈیاں ابل رہی تھی اس سے۔ اذ نادى مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب حضور کے منادی نے اعلان کیا کہ اپنی ہانڈیوں کو پلٹ دو، وَلَا تَطْعَمُوا مِن لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، اور گدھے کا گوشت نہ کھاؤ۔ تو راوی کہتے ہیں فَأَكْفَأْنَاهَا، ہم نے اپنی ہانڈیوں کو پلٹ دیا۔ اور ایک روایت میں آئے گا آگے کہ ہانڈیوں کو توڑنے کا حکم دیا، تو راوی عرض کرنے لگے حضور توڑنے کی بجائے دھو کے استعمال نہ کر لیں دوبارہ؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے، دھو کے استعمال کر لو، توڑو نہ۔ سمجھ آئی کہ آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا اور پھر اس کے بعد اس کی حلت کا فتویٰ نہیں آیا۔ اور یہ وہ روایت ہے احریقوا ما فیہا واکسروہا، اکسروہا، اس کو توڑ دو ہانڈیوں کو۔ تو فقال رجل من القوم اوا نحریق ما فیہا ونغسلھا، ہم اسے بہا دیں اور دھو لیں؟ تو آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آوازا اوزاد، ہاں ٹھیک ہے، یوں بھی ٹھیک ہے، دھو کے اسے استعمال کر لیں۔ اگلی روایت بھی اسی طرح فإنھا رجس، اس میں حرمت کی وجہ بیان کی گئی کہ یہ حرام اس لیے قرار دیا کہ یہ رجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے۔ باب لحوم البغال، خچر کا گوشت کھانا، خچر کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے، تو راوی کہتے ہیں ان سے جو سائل تھے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا فالبغال، خچر کا کیا حکم ہے؟ تو قال لا، کہا نہیں، خچر کا گوشت جائز نہیں ہے، اور گھوڑے کا گوشت بھی ممنوع ہو گیا تھا۔ اب اگلی روایت میں وضاحت آ گئی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر، حضور نے گھوڑے، خچر اور گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔
سمجھ آ گئی؟ گھوڑے، خچر اور گدھے کے گوشت سے منع فرما دی۔ بابن زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ میں، کہ جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو پیٹ میں ہو، اس کو ذبح کرنا ماں کا ذبح کرنا ہی ہے۔ ماں کو ذبح کر دیا تو اٹس مین کہ بچہ بھی ذبح۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اسے دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اب اس بچے کو رکھا نہیں جائے گا، اسے بھی ذبح ہی کیا جائے گا، اور اگر وہ مردہ نکلا ہے تو اس کو پھینک دیا جائے گا، کھایا نہیں جائے گا۔ اچھا جی، کلوہ ان شئتم فإن زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ۔ لیں جی، اب باب الصید رہ گیا، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور اب باب الصید کے اختتام پہ ہمارا سنن ابن ماجہ کا جو نصاب ہے بحمد اللہ تعالی وہ مکمل ہو جائے گا۔